ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ الفاروق سے بات کرتے ہیں جی۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم غالب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک۔ میں آپ لاسٹ ٹائم آیا تھا کچھ ایٹ لیسٹ کچھ منتھ پہلے، اس کے بعد پھر میرے کچھ ایشوز تھے تو میں نہیں آ پایا۔ تو اچھا بات اچھی چل رہی ہے ڈسکشن، بٹ اچھا دیکھیں سر، میں آج بیسکلی ایک بہت ہی ایک ہاٹ اور برننگ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہوں گا۔ ایز اے مسلم تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے جو کہ سلیوری ہے بیسکلی، یا کانکوبائنز ان اسلام ہے۔ تو اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو اچھا، میں نے آپ کی پلے لسٹ میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں سلیوری سے ریلیٹڈ جو ابھی آپ نے ریسنٹلی اسٹریم کیا ہے، تو جو وہ ساری کی ساری میں نے جو ہے مطلب اس پہ ڈیپ انالیسس کیا ہے، تو مطلب میں نے کچھ پوائنٹس ان کے ڈرا کیے ہیں نا۔ تو اگر آپ مجھے اس کا موقع دیں تو میں ایٹ لیسٹ اس کو ون بائی ون رکھوں، دیکھیں میں ایک تاکہ ایک اچھی ڈسکشن رہے، پھر آپ مجھے اس کا آنسر کریے گا ان دس وے اگر چیزیں چلیں تو کہنا ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا جی، تو دیکھیں غالب بھائی، جو آپ نے جو اسٹریم اسٹارٹ کی تھی اپنی، جو اب بیسکلی آپ کی پریزنٹیشن تھی، یہ ویسے آپ نے بہت بہتر کیا کہ پورا کا پورا مدعا جو ہے وہ ایک ہی اسٹریم میں کر دیا، ہمیں بار بار ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ آپ نے سب سے پہلے سر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے تھوڑی بہت اس کی ہسٹری بتائی کہ اسلام جو ہسٹری ہے سلیوری کی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے سر۔ اس میں تھوڑا سا اور اگر اس میں ایڈنگ ٹو دا چیری کرنا چاہوں تو سلیوری کی اگر ہم ہسٹری کو ڈیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنا پرانا ہمیں انسان نظر آتا ہے اتنی پرانی ہمیں سلیوری نظر آتی ہے۔ اس کی کوئی ہمیں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں سمجھ میں آتی کہ سلیوری جو ہے وہ کب وجود میں آئی ہے۔ ہم جتنا اس کو جو ہمیں سب سے اینشین جو سویلائزیشن تھی، جو 4 سب سے بڑی سویلائزیشن تھی، ان میں سے 3 سویلائزیشن میں سلیوری پریکٹس کی جاتی تھی، ٹریڈیشنلی پریکٹس کی جاتی تھی۔ جس طریقے سے ہمیں جو کوڈ آف حمورابی ہے وہاں پہ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک سلیوری پریکٹس کی جاتی تھی۔ جب الیگزینڈر نے پرشیا کو فتح کیا تو وہ سلیوز لے کے آیا۔ سر اگر ہم ان ساری چیزوں کو آن اے کرونالوجیکل افیکٹ رکھیں ان تمام چیزوں کو، تو یہ تمام کی تمام واقعات جو ہیں وہ بیفور بی سی ہیں، بیفور کرائسٹ ہے۔ یہ جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں یہ کسی اسلامک رولنگ سے افیکٹو ہو کے یا ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے سلیوری سٹارٹ نہیں کی تھی۔ جتنا دور ہم پیچھے چلتے رہتے ہیں ہمیں سلیوری وہاں نظر آنا سٹارٹ ہوتی ہے۔ میرا صرف اور صرف آپ سے سوال یہ ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر میں رکھوں، آپ کی جو میں نے اسٹریم دیکھی، آپ نے صرف اور صرف ایک سلائیڈ میں اس کو ہلکا سا کور اپ کیا کہ اس طرح اس طرح اس طرح، اس کے بعد آپ نے پوری اسلامک سلیوری پہ بات رکھ دی۔ اس سے ایک عام انسان کے ذہن میں امیج کیا گیا؟ اس کی ایک عام انسان کے ذہن میں امیج یہ جا رہا ہے کہ سلیوری ایک میرے پاس بالکل سا اتنا ایک آف ٹائم لائن۔ نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ سیدھے مدعے پہ آئیں، جی ٹھیک ہے؟ جی میں وہی جی 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 میرے پاس ایگزیکٹلی۔ اتنا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں آپ کو 1 گھنٹہ دوں گا تو وہ میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بڑی حد 20 منٹ دوں گا، اس لیے اپنی بات جلدی کنکلوڈ کریں۔ اور میں اسی لیے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ 20 منٹ دوں گا تاکہ آپ کو بعد میں اعتراض نہ ہو گیا، آپ کو بات کرنے کا موقع جی نہیں جی ملا، اس لیے سیدھے ٹو دا پوائنٹ آئیں، لوگوں کو پہلے ہی پتا کہ میں نے کیا بات کی ہے کیا نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ایگزیکٹلی، میں صرف اور صرف آپ سے اگر 2 پوائنٹس کو کنکلوڈ کروں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک عام انسان کو امیج یہ جا رہا ہے کہ سلیوری بالکل ایک آف لائن ٹاپک تھا، اسلام آیا اس نے یہ سلیوری بالکل انوینٹ کی ہے۔ یہ سارے کے سارے رولنگ جو تھیں یہ اسلام نے اس کو مطلب رکھا ہے۔ یہ جو سلیوری جو چل رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا، دنیا بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی تھی، کوئی مس نہیں تھی۔ اسلام آیا پھر فساد کا جڑ تھا جس نے ٹھیک ہے، باقی سب بالکل سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جو ہے وہ ایک کہاوت کی جاتی ہے کہ چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو۔ آپ اسلام کا پورا سلیوری کا پورا جو توق ہے یا جو بلیم ہے وہ اسلام کے اوپر کیسے ڈال سکتا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے سلیوری ابالش نہیں کی، یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن جب ایک اسلام چیز ایک چیز کا انوینٹر نہیں ہے، آپ صرف اس پہ بات کریں نا جس نے اس کو انوینٹ کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے کی اسٹریم آپ اس پہ کریں جس نے انوینٹ کیا ہے۔ آپ ان سیولائزیشنز کی سلیوری پہ بھی بات کریں، اس کے بعد آپ اسلامک سلیوری پہ بھی بات کریں۔ اگر چلے آپ میں اس آپ کو کے کوشچن، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس کا جواب دے جی دیتا ہوں۔ جی جی میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اسلام نے سلیوری انوینٹ کی، یا نہ میں یہ کہتا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے سلیوری انوینٹ کی ہے، میرا تو پرابلم ہی یہ نہیں ہے، اور نہ میں نے یہ کیس کہیں بلڈ کیا۔ اور آپ لوگوں کا جو پرسیپشن ہے یہ کہنا
کہ جی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام نے سلیوری نہیں انوینٹ کی. بھائی میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے سلیوری انوینٹ کی ہے, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے سلیوری نہیں تھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ کیا جب رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر یہ کہا کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب کہا تھا کہ ہم نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, دین کی تکمیل ہو گئی تھی؟ جی دین کی رولنگز مکمل ہو گئی. چلے ٹھیک ہے, بس میں نے آپ سے اتنا ہی پوچھنا تھا, دین کی رولنگز ختم ہو گئی تھی اس دن. ٹھیک ہے, تو میرا مقدمہ یہ ہے جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے, کیونکہ آپ لوگ ہمارے اینگل کو سمجھ نہیں پائے آج تک, بلکہ آپ انسانیت کے اینگل کو نہیں سمجھ پائے. میرا اینگل نہیں ہے یہ, انسانیت کا اینگل ہے. میرا اینگل سب سے پہلا یہ ہے, اب میں اس کو آج ایک ریفریز ایک اور نئے انداز سے آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ رسول اللہ کے سامنے, رسول اللہ کی ایمان پہ, رسول اللہ کے حکم پہ انسانیت کے خلاف وار کرائمز ہوئے, اور وار کرائمز بھی اس نیچر کے جو کہ انتہائی برے تھے, رسول اللہ کے حکم پہ ہوئے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی انسان جو کہ وار کرائمز کرتا تھا رسول اللہ سے پہلے یا رسول اللہ کے بعد, میرے لیے وہ اتنا ہی برا ہے جتنے رسول اللہ برے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ وار پریزنرز تمہیں ملی ہیں, ان کے ریپ کرو, تو وہ اتنا ہی برا ہے جتنے رسول اللہ برے ہیں. ٹھیک ہے, اب تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ دین اسلام کی تکمیل ہو گئی خطبہ حجۃ الوداع پہ. ٹھیک ہے, مگر دین اسلام کی تکمیل ہونے کے ساتھ بھی غلامی ختم نہیں کی گئی. آج ہم نے غلامی دنیا میں اس لیے نہیں ہے ختم ہو گئی, غلامی دنیا سے آج ختم ہے نا. مجھے بتائیں کہ غلامی کا ختم ہونا ایک اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ سر آپ نے مجھے اس کا آنسر کرنے دینا ہے کائنڈلی. نہیں, ایک سیکنڈ, لنتھی نہیں, ابھی مجھے بتائیں کہ غلامی ختم ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, صرف یہ پوچھ رہا ہوں. بہت بڑی یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. بالکل صحیح بات. چلو ٹھیک ہے, تو یہ بلیسنگ پھر رسول اللہ نے تو نہیں کی نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم لنکن رسول اللہ سے بہت اچھا تھا. وہ انسان جو آج غلام نہیں رکھتے وہ رسول اللہ سے بہت اچھے تھے. آپ کی کوئی لانڈی نہیں ہے, آپ کا کوئی غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ رسول اللہ سے اچھے ہیں. میری کوئی لانڈی نہیں ہے, میرا کوئی غلام نہیں ہے, میں رسول اللہ سے اچھا ہوں. میرے حکم پہ کبھی کسی لانڈی کا ریپ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں رسول اللہ سے اچھا ہوں. میرے حکم پہ اوپر کسی عورت کو وار پریزنر کو کبھی بھی لانڈی نہیں بنایا گیا. میں رسول اللہ سے اچھا ہوں. ایون کہ آپ کے پاس پچھلی صدی میں, اس سے پچھلی صدی میں بہت سے ایسے حکمران تھے جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی, جنہوں نے لوگوں کو لانڈی غلام نہیں بنایا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بنایا لانڈی غلام انہوں نے؟ کیونکہ وہ یہ بات مان چکے تھے کہ جنگ کے اندر لوگ پکڑے جو جاتے ہیں ان کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی بھی تکمیل ہو گئی ہے, اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ رحمت العالمین ہے, کہ ہر انسان پہ رحمت کرتے ہیں, اور یہ بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ جو ہیں وہ آخر تک, یعنی رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ قیامت تک جو ہے تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. مگر پرابلم دوسری طرف یہ ہے کہ اسی مشعل راہ میں ہمیں ایسی بھی راہ دکھائی گئی ہے کہ آپ لونڈیاں بھی بنائیں, آپ لونڈیوں کے ریپ بھی کریں, آپ لونڈیوں کو جنگ کے میدان سے لے کے ان کے ساتھ سیکس کریں, آپ لونڈیوں کے ساتھ آپ کے لوگ جو ہیں لونڈیوں کے ریپ کر رہے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے بڑے مزے سے کرتے رہیں, بلکہ آپ خود لونڈیاں بانٹ رہے ہیں. ایک آدمی کو آپ نے پہلے ایک لونڈی دی, وہ بہت خوبصورت نکلی تو آپ نے اسے وہ واپس لے لی اور 6 اس کو اس کی جگہ دے دی. ٹھیک ہے, پھر آپ بہت ساری جگہوں پہ رسول اللہ نے بہت سی ایسی باتیں کی جو کہ ایسی تھی. باقی غلامی رسول اللہ سے پہلے تھی, ہاں جی تھی. غلط تھی, ہاں جی غلط تھی, بالکل غلط تھی. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ غلامی اسلام لایا؟ نہیں, ہم نہیں کہتے. کیا ہمارا پھر غلامی کے اگینسٹ مدعا کیا؟ ہمارا غلامی کے اگینسٹ مدعا یہ ہے کہ رسول اللہ جو کہ آج تک انسانیت میں آنے والے سب سے اچھے انسان تھے, وہ غلامی نہیں ختم کر سکے. ان کے بعد آنے والے ان سے جو کم اچھے انسان تھے وہ غلامی ختم کر سکے, انہوں نے غلامی ختم کی. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ دنیا کے سب سے اچھے انسان نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا, تو جو دین انہوں نے مکمل کیا تھا اس میں غلامی کی اجازت تھی, اس میں لونڈیاں اور غلام تھے, اور رسول اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ غلامی بعد میں ختم کر دینا, میں ابھی ختم نہیں کر کے جا سکا. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں رسول اللہ نے کہا تھا. رسول اللہ کے وقت پہ ام ولد بھی بکتی تھی, رسول اللہ کے وقت پہ لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن بھی صاحب بھی کراتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, سر تو اب آپ کو شاید میرا مقدمہ سمجھ آیا ہو.
دیکھیں مجھے آپ کا مقدمہ سمجھ آیا، لیکن دیکھیں آپ 1400 سال پہلے بیٹھ کے وہ ڈیفینیشنز مانگ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں جو کہ اس زمانے میں پاسبل نہیں تھا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ یعنی آپ تنقید یہ کا کہہ رہے ہیں بالکل کہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے نہیں. غلامی ختم کر دیتا، اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ تقدیر کا ایک رخ تو نہ دیکھیں نا، اللہ کس پہ کلام کر رہا تھا؟ وہ انسان تھے نا لوگ، یا وہ سارے خدا تھے؟ اگر چاند دیکھیں وہ انسان تھے تو اللہ تو انسان نہیں تھا نا. سمجھاتا ہوں آپ نا کو یہ غالب بھائی. بات نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیں کیا مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کروا سکتا تھا تو اللہ غلامی نہیں تھا ختم کر سکتا؟ مجھے بتائیں آج انسان چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ یار دیکھیں اب آپ ٹاپک ڈسکنیکٹ کریں گے تو میں نہیں ویسے نہیں پھر نہیں نہیں نہیں، میں ٹاپک ڈسکنیکٹ نہیں کر رہا، غور سے سنیں، دوبارہ سنیں، لاجک سمجھاؤں کہ بات میں نے کیا کی ہے، سمجھاؤں ذرا دیکھیں لاجک. دیکھیں آپ مجھے میں بولنے یہ اب ٹھہرے تو صحیح نا، اب میں آپ کو لاجک سمجھاؤں گا پھر جواب دیجیے گا. غور سے بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بڑا معجزہ تھا یا غلامی ختم کرنا؟ مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں سر بہت ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں فزیکل ورلڈ سے، ٹھیک نہیں ہے؟ آپ ابھی پہلے اس بات کا جواب دیں، مجھے ایکسپلینیشن بعد میں دینا. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کتنا بڑا معجزہ تھا؟ ہاں اللہ کے لیے تو بالکل پاسبل ہے. کوئی آج انسان چاند کے 2 ٹکڑے کر چکا ہے؟ دیکھیں ہم پھر بات کو کریں اس وے میں تو اس کے لیے نہیں، بہت آسان بات میں تو آپ کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور دیکھیں رسول اللہ کی قدرت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ چاند اگر کے 2 ٹکڑے جو کر سکتا تھا اس کے لیے غلامی کو اگر ختم کرنا ناممکن نہیں نا، کیسے تھا؟ اگر اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو سب کو مسلمان بنا کے بھیج دیتا نا. آپ مطلب وہ لاجک پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب اللہ اگر کر سکتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا تو یہ پھر کافر کیوں گھوم رہے ہیں؟ سب کو مسلمان بنا کے بھیج دیتا. مطلب آپ وہ پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھیں نا. نہیں، آپ یہ لاجک نہیں ہے، یہ آپ کی لاجک ابھی یہ بھی غلط ہے. کیسے غلط ہے بتاؤں؟ کیسے غلط ہے ابھی بتا بتائیں دوں سر. کیسے غلط ہے. آپ مسئلہ مجھے یہ ہے بولنے کہ نہیں دیں اب گے. یہ نہیں ٹھہر جائیں آپ، کیونکہ بار بار بیچ میں ایسی بات کر دیتے ہیں جس کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو میں ڈی کنسٹرکٹ نہ کروں اور میں مان کے آگے چلا جاؤں. ایسے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی لاجک غلط ہے. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا. یار ہم سب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے رسول اللہ کا تو مسلمان بنایا نا، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے جی رسول اللہ سے غلامی نہیں بند کرائی. ہاں تو دیکھیں آپ ادھر کر بیٹھ رہے ہیں نہیں ایک منٹ غور سے دوبارہ سنیں. آپ کر رہے ہیں فالز ایکویولنس، اسے کہتے ہیں فالز ایکویولنس، کہ آپ ایسی 2 باتوں کو برابر کر رہے ہیں جو برابر نہیں ہے. لاجیکلی اس بات کی برابر بات کیا ہوگی کہ اللہ نے سب کو مسلمان نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اللہ نے سب کو سر آپ مسلمان نہیں بنایا. ایک منٹ سن لیں دھیان سے سنیں، صرف آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر رہا، اور بھی لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے. یہاں پہ بولیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کو مسلمان نہیں بنایا اس لیے اللہ نے غلامی بھی ختم نہیں کرائی. ٹھیک ہے، اب ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، ابھی بتاتے ہیں کیا اس کی بات ہے. اگر آپ کی اس لاجک کو مان لیا جائے نا کہ اللہ نے اسی لیے غلامی نہیں ختم کی کہ اللہ نے سب کو مسلمان نہیں بنایا، تو بھائی پھر اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر غلامی سب سے ختم نہ کراتے، رسول اللہ سے ختم ضرور کراتے، کیونکہ رسول اللہ کو مسلمان تو بنایا تھا نا. یہاں تو پھر رسول اللہ کو بھی مسلمان نہ بناتے اور غلامی ختم نہ کراتے، تب یہ 2 باتیں آپس میں ایکول ہوتی. جب رسول اللہ مسلمان بن گئے تو پھر غلامی ان سے تو ختم کرا دیتے نا، کیوں؟ غلامی اللہ کو رسول کو تو پتا تھا غلامی غلط ہے، مگر میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے غلامی کو کہیں غلط نہیں کہا. ہاں ٹھیک ہے سر. دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے تو یہ بات آرام سے کر سکتے ہیں. آپ ایسا بول رہے ہیں کہ ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ قرآن میں آتا جاتی ہے کہ غلامی ختم. آپ کو اس کے تو ریپرکشنز آ نہیں پتا جاتی غلام آ جاتی کس طرح آ جاتی بنتا ہے. نہیں ہمیں پتا ہے، نا اور نہیں نہیں نہ دیکھیں میری آپ کہہ بات رہے تو ہیں کہ پوری ہمیں ریپرکشنز نہیں پتا. ہمیں اس بات کے ریپرکشن نہیں پتا کہ اگر غلامی ختم ہوتی تو کیا ہوتا. کیا امریکہ سے زیادہ بھگدڑ مچتی؟ یار آپ بات ہی ختم کر رہے ہو نا. آپ اگر سب کچھ اللہ پہ ڈال رہے ہو کہ اللہ نے کیوں نہیں اور کیا، نہیں تو پھر یار، تو یہ پھر آپ تو سب کچھ ہی مسلمانوں کا ختم. پرابلم یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست. اللہ نے اور رسول نے جو باتیں کی نہیں ہیں آپ ان کے متھے لگاتے رہتے ہو ہر وقت بیٹھے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا نماز نازل ہونے میں 10 سال اللہ کو لگے ہیں. اس بات میں آپ اللہ پہ کریٹیسائز نہیں کر سکتے. شراب تو 3 یار دورہ پہ ہوئی ہے، ایک ساتھ ختم نہیں ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تو ڈائریکٹ ختم کر سکتا تھا، وہ وہ کر سکتا کسی تھا. اللہ نے نہ کی، اللہ نے کسی نے نہ کی، وہ بھی حضرت محمد نے کی تھی، اس لیے بڑا ٹائم لگ گیا تھا. اور یہ تو آپ کا کیس یہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کو ہی غلط ثابت کرتا ہے. اس لیے شراب ختم کرنے میں ٹائم لگا کیونکہ حضرت محمد کمزور تھے. اسی لیے نماز صحیح طرح نہیں سکھائی گئی یا نہیں نازل ہوئی کیونکہ حضرت محمد کاہل تھے.
اور غلامی اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ حضرت محمد کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان مسلمانوں کو کہا کہ غلامی نہ کرو تو انہوں نے مجھے کہنا کیسا تو رسول, انہوں نے مجھے سولی چڑھا دینا, سر ایک ایگزامپل دے کے کیونکہ یہ اللہ نہیں تھا, یہ حضرت محمد ہی تھے. اللہ تو تھا ہی نا, اللہ تو ہے ہی نہیں ہے, فراڈ ہے یہ سب. ہاں ٹھیک, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے ساری چیزیں جو آپ ساری چیزیں اللہ پہ ڈال رہے ہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. سر میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں, ہم 4 آؤٹ آف 4 ڈفرینشیل ایکویشن کر رہے ہیں. میرا بہت بڑا لیول ہے, میں میتھمیٹکس میں بہت بڑا ابھی اپنے لیول پہ ہوں, لیکن اگر میں کسی 1 کلاس کے بچے کو میتھس کراتا ہوں اور میں 1 کا ٹیبل اور 2 کا ٹیبل اسے کراتا ہوں, تو آپ کیا اس سے یہ معنی لیں گے کہ یار محسن تم یہ کیا کر رہے ہو, تم اتنا پڑھ لکھ کے تم اس کو 1 کا ٹیبل پڑھا رہے ہو, تمہارا لیول یہ ہے. آپ اللہ کے لیول باتیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ اللہ کے لیول پہ بات کر رہے ہیں, آپ ان عرب کے لوگوں پہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ آپ پھر اللاجیکل باتیں کر رہے ہیں, آپ پھر اللاجیکل باتیں کر رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو آپس میں کمپیئر نہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو آپس میں کمپیئر کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پروفیسر کی بات کر رہے ہیں. آپ یہی کمپیریزن تو کروا رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں کروا دیتا, اللہ کیوں نہیں کروا دیتا. ہاں نا, میں وہی تو یار, آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ ایک لولے لنگڑے جاہل بیوقوف خدا کو مانتے ہو جو کہ نہیں کر سکتا تھا یہ, کیونکہ اللہ, آپ کیا مانتے ہو کہ اللہ سب کچھ کرنے کے قابل ہے؟ آپ لوگ نا خود ہی اپنے اللہ کی آپ ایک طرف توحید کرتے رہتے ہو نا مسلمان, دوسری طرف آپ اللہ کے خالق کل اور قدیر کل ہونے کا انکار کر دیتے ہو. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ اللہ غلامی نہیں ختم کر سکتا تھا, تو آپ بس یہ کہہ رہے ہو کہ پھر اللہ جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ گاڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نہیں کر سکتا, اس سے یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہ آپ اپنے ایمان کے, یہ آپ اسلام کے ایمان کے خلاف, اسلام کی توحید کے خلاف جا رہے ہو میرے بھائی. اس کے بعد کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جی جی میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے, آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ غلامی نہیں ختم کر سکتا تھا, اور اللہ لوگوں سے غلامی ختم نہیں کروا سکتا تھا. اللہ نہ غلامی ختم کراتا. میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اللہ نہ غلامی ختم کراتا, اللہ صرف غلامی کو ختم کرنے کا حکم دے دیتا اور پھر انسانوں پہ مرضی چھوڑ دیتا کہ کرتے ہو کہ نہیں. میں آپ کو 2 منٹ کے لیے اس پوزیشن میں رکھتا ہوں, 1400 سال پہلے آپ کو لے کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے, کائنڈلی مجھے ایٹ لیسٹ پورا کرنے دیجیے گا. جنگ ہوتی ہے, اس کا رزلٹ آتا ہے غلام. آپ تو بولیں گے جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, مرد سارے مارے جاتے ہیں, آپ کو سارے کے سارے لوگ ملتے ہیں. اس زمانے میں جہاں پہ اکانومی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, جہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, 1400, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ اس کو ریلیٹ کر ہی نہیں پاؤ گے 1400 سال پہلے. آپ کیا کہتے ہو, ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ آپ پوری بات تو مرنے کرو کے لیے نا. کیوں چھوڑیں, مرنے کے لیے کیوں چھوڑیں؟ وہ یار, جب آپ نے ان سے جنگ نہیں کی تھی تو وہ بھوکے مار رہے تھے. کیا تھا تبوک والے, کیا تھے تبوک والے؟ حضرت محمد کا اپنا قول ہے کہ ہم اور صحابیوں کی اپنی حدیثیں ہیں کہ جب تک ہم نے تبوک فتح نہیں کیا ہم امیر ہی نہیں ہوئے. تو تبوک والے بھوکے مار رہے تھے پہلے. ہاں, خیبر والے بھوکے مار رہے تھے پہلے. سر دیکھیں, بھائی اگر آپ ان سے لڑنے کے بعد, ان کو ہرانے کے بعد واپس بھی چلے جاتے نا, تو انہوں نے اپنے آپ کو پال لینا تھا. صرف عورتیں بھی رہ جاتی نا, انہوں نے بھی پال لینا تھا بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا. سر باقی دیکھیں, میں پھر وہی آپ سے وہی بات کروں گا. آپ نہیں, ایک منٹ, اب میں اس بات کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کروں گا. اب دھیان سے سننا ذرا. یہ آپ لوگ نا خود طویلیں گھڑتے ہو, آپ لوگ اپنے آپ کو اسٹرانگ مین کرتے ہو, اپنے اللہ کو اسٹرانگ مین کرتے ہو. مجھے نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے آپ کو کر رہے ہو. آپ خود کو اسٹرانگ مین کرتے ہو, اللہ کو اسٹرانگ مین کرتے ہو, اس کو کمزور دکھاتے ہو. بھائی دنیا میں جنگیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں, اور بہت سی جنگیں ایسی ہوئی ہیں جن میں کسی کو غلام نہیں بنایا گیا, کوئی سوسائٹی کی فیبرک نہیں ٹوٹتی, کوئی عورتیں بھوکی نہیں مرتی. ٹھیک ہے, انسان میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ کسی عورت کو بھی 2 کنال زمین کے اوپر آپ کھڑا کر دیں نا, اور اسے کہیں اس میں سے ہی اگانا ہے, اس میں سے ہی کھانا ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کھا سکتی ہے, وہ اگا سکتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے. اور ان وقتوں کے لوگوں کو تو بالکل کھیتی باڑی جانور پالنے ہم سے بہت زیادہ آتے تھے. اور فرض کریں کہ آج ہمیں بھی کوئی کہہ دے نا کہ اس زمین کے اوپر, یا آپ کے پاس ہم نے 10 کنال زمین دی ہے, اس کے اوپر ہی آپ نے اگانا ہے اور خود کھانا ہے, یقین کریں کہ 2 سال میں ہم بھی سیکھ جائیں گے کیسے کرنا ہے. غالب بھائی, کسی کی مورالیٹی جنگوں میں نہیں چیک کی جاتی ہے. لٹرلی ایک سمپل سی بات بتاؤں, یار یہ پھر ایک جنگ پہ چیک نہیں کر, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, کسی کو غلام جو ہے اس کو سزا کے طور پہ بنایا جاتا ہے, یہ مانا جاتا ہے, یہ اس کی سزا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کسی دنیا میں مجھے ایک ایسے بندے کا نام بتائیں جو کہ غیر مسلم تھا, اس کی آپ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. بہت سارے ہیں. چلیں ایک کا بتائیں نا.
आइंस्टाइन का नाम ले लें आप, अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलें फर्ज करें, चलें आइंस्टाइन से हम बात कर रहे थे, क्या आइंस्टाइन से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी को गुलाम बना सकता है? देखें फिर अब मतलब क्या, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं तो, हाँ मैं जो बात आपसे कर रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें एक गैर मुस्लिम का आपने, एक ग्रेटेस्ट गैर मुस्लिम का आपके जहन में आया जो तस्वर, मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन किसी को गुलाम नहीं बना सकता। आप समझते हैं कि आइंस्टाइन किसी का रेप कर सकता है? देखें रेप तो होता ही नहीं था, रेप को तो बिल्कुल आप क्या टोटली वो आप मुझे बताएं, किसी को लॉन्डी गिफ्ट करने से ना बहुत छोटा काम है कि किसी को प्रोस्टिट्यूट खरीद के दे देना कि चलो ये प्रोस्टिट्यूट के पैसे मैं देता हूं तो आप इससे सेक्स कर लो। आइंस्टाइन ने क्या ऐसा किया था कभी? देखें सर, मैं आप मुझे एक जुमला कर देंगे ना, ठीक है आइंस्टाइन को मान गया, ठीक है, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। चले कोई और आप पर्सनैलिटी ले लें, तो आइंस्टाइन जरा मुश्किल हो गया, कोई और ले लें। अब्राहम लिंकन, आपने कहा उनको ही ले लें, किसी और को लेना है, मतलब बेसिकली चलें आप देखें अब्राहम लिंकन ने कितनी लौंडियों के रेप किए थे बता दें। सिस्टम को इवॉल्व होने में जमाना लगा है। आप जो चार्टर पेश करते हैं अपनी मोरालिटी की बेसिस पे, वो भी सर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद हो चुका है सर। लोगों में कत्ल गारत गिरी हो चुकी है। अमेरिका तो ने क्या यूरोप अब्राहम लिंकन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आया, बाद आया था? आपको आप आपने जब अभी अपना ही ओन गोल ही कर दिया खुद ही। आप मोरालिटी की बात करें तो आप इन दो को क्यों ले रहे हैं? आप उन बाकी सबको भी लेना यार। मैंने मेरे भाई चॉइस ही आप पे छोड़ी थी, नहीं ना, आपने नहीं आप बंदे सेलेक्ट किया, मैंने नहीं। आप तीसरा कर लें, अभी तीसरा कर लें, तो गुलाम तीसरा क्यों गैर मुस्लिम। ओ भाई मेरे अली अल फारूक भाई मेरे, आप तीसरा बंदा कर लें सिलेक्ट अभी। सर मैं 10 कर मैंने लूं आपको लेकिन चले आप 10 कर लें, 10 कर लें, बताएं कौन तीसरा कौन सा है गैर मुस्लिम, अभी बता दें। आप गुलाम की हुकूक बता रहे हैं। एक बात तो आप याद रखें, जो स्लेव है वो एज अ उसको नहीं, अब पनिशमेंट दी। आप क्वेश्चन को डॉज करने लग गए हो। आपने 2 बंदे बताए थे, अब मैंने आपको तीसरे की ऑप्शन दे दी है, गैर मुस्लिम की। मैं आपको 10 बता दूंगा, डन वर्ड। आप आज के बंदे को चले कैसे आप कंपेयर? तीसरा बताएं ना, मैं 10वां तो आपसे पूछ नहीं रहा, मैं तीसरा पूछ रहा हूं। नहीं, सवाल तो तब है ना सर जब यहाँ स्लेवरी होगी और तब कोई नहीं रखता। सवाल तो तब तो बनेगा ना। यार आप कोई ऐसा बता दें जो स्लेवरी के वक्त में था। आप मुझे कोई मैं आपसे इस साल सवाल पूछता हूँ ना गालिब भाई, आप मैं मसले ही हल करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि जो जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन थी इस्लाम से हजारों साल पहले जो थे, ये कुरान की किस आयत को समझ के स्लेवरी को प्रैक्टिस कर रहे थे? आप मुझे इसका आंसर, वो तो सारे नॉन काफिर मुस्लिम्स तो थे मैं ना, आप उनको मुझे क्यों आंसर देखूं कर जो दो। स्लेवरी को प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं तो उनको क्यों मैं ना क्यों देखूं जो देखूं नहीं फिर? कर रहे थे? आप जो इफेक्ट मुझ पे डाल रहे हैं, मैंने तो आप आपसे ये पूछा ही नहीं है, आप कंफ्यूज हैं इस बारे में। मैंने तो आपसे ये पूछा ही नहीं है कि कौन स्लेवरी प्रैक्टिस कर रहा था कौन नहीं। मैंने तो आपसे ये पूछा है कि मैंने ना आपको टाइम की कैद लगाई थी, ना इस्लाम से पहले की लगाई थी, ना इस्लाम के बाद की लगाई थी, ना कुछ। आपको मैंने पूछा था कि ग्रेटेस्ट नॉन मुस्लिम आपके दिमाग में आता कौन है? आपने आइंस्टाइन का नाम लिया और मैंने आपको कहा कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आइंस्टाइन किसी को लॉन्डी गिफ्ट करेगा। मैं तो ये क्यों नहीं तसव्वुर कर नहीं कर सकते? सकता कि क्योंकि लॉन्ड्रियां नहीं बनाई जाती थी, इस वजह से। पूरी बात मैंने तो तो सिंपल आसान कर दिया। आप मुझे अच्छा, इस्लाम से जितने भी रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, आप उनमें से मुझे 10 के नाम बता देना जो गुलामी होने के बावजूद ना रखते थे। ये क्या बात हो गई? आप आज के इंसान से कंपेयर करना स्टार्ट करें। आपको मैं अभी मजहबों के नाम बताता हूं जिनमें गुलामी का तस्वुर ही नहीं था। नहीं, आप जिन वेस्ट के लोगों को और जिन नॉन मुस्लिम्स को कंपेयर करने लग रहे मैं हैं ना, वेस्ट उन्होंने के वो लोगों की बात ही नहीं कर रहा मेरे चांद, मैं ईस्ट के लोगों की बात कर रहा हूं। आप बताएंगे गौतम बुद्धा के कितने गुलाम थे? बस देखें, अब वहां पे गौतम बुद्ध आप पहुंच गए बस। हाँ तो भाई आपने अभी वेस्ट का ताना मारा है, तो मैंने आपको आपके आपके ईस्ट के, आपके पाकिस्तान के, आपके इंडिया के हजरत मोहम्मद से 1000 साल पहले के शख्स का बता दिया तो जिसने कोई गुलाम नहीं था, देखें कोई आप लौंडी नहीं थी, प्रॉब्लमेटिक एंड पे खड़े हैं बल्कि ना। गुलामी और गुलामी की के खिलाफ बुद्धा ने टीचिंग की। और देखिए गुलामी के बारे में एक मिनट सुन तो लें यार, अब सब्र तो करें ना। जी जी बुद्धा जी ने गुलामी थी हिंदुस्तान में, बुद्धा ने गुलामी के खिलाफ टीचिंग दी और बाद में बुद्धा की ही वजह से अशोक के वक्त में गुलामी खत्म कर दी गई। चलें ठीक है, आपका मेरे ख्याल में मुकदमा पूरा हो गया, मैं अब आगे चलता हूं, फिर करेंगे बात, फिर आ जाइएगा, ठीक है? चलें, बहुत आपने शुक्रिया आपका। मैंने आपको कहा था 20 मिनट और मैं आपको आधा घंटा दे चुका हूं, ठीक है? चलें तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।